اب میں ذرا گورنمنٹ سے پوچھوں گا، گورنمنٹ سے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے، اور اسٹیبلشمنٹ میں صرف فوج شامل نہیں ہے، ہماری جوڈیشری بھی ہے، بیوروکریسی بھی ہے، پولیٹیکل لیڈرز بھی ہیں جو حکومت میں ہیں، چیف جسٹس بھی شامل ہیں، آرمی چیف بھی، اور سب سے بڑھ کر پرائم منسٹر صاحب، کہ آلموسٹ 4 دن گزر چکے ہیں۔ ہمارے ملک کے سب سے زیادہ انفلوئنشل علماء اور سب سے بڑے فرقوں کے بڑوں نے اعلانیہ ایک کانفرنس کر کے جہاد کی فرضیت کے اوپر فتویٰ دے دیا ہے، لیکن ابھی تک ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں وہ خاموش ہیں، ہمارے انٹیریئر منسٹر خاموش ہیں، ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب کا کوئی بیان نہیں آیا، ہمارے آئی ایس پی آر کے ڈی جی صاحب کی طرف سے کوئی اس کا ریبٹل نہیں آیا۔ اس کو ہم عوام الناس جو 25 کروڑ کا ایک سمجھ لیں ایٹم بم ہے، اتنی بڑی آبادی دنیا میں، ہم آلموسٹ کوئی 5ویں نمبر پہ ہیں، اس پریس کانفرنس کے بعد ہم کیا سمجھیں کہ اس ملک کے اوپر کوئی حکومت نام کی چیز نہیں ہے کہ اس طریقے سے عوام الناس میں سے فرقوں کے بڑوں نے اتنا بڑا فتویٰ جاری کیا ہے، اس کے اوپر کوئی رسپانس ہی نہیں آ رہا۔ یہ بہت بڑی نالائکی ہے ہماری حکومت کی۔ اس میں تو پھر ہمیں شیطان وسوسے دلائے گا، یا تو انہوں نے یہ آپ کی مرضی سے سب کچھ کیا، اور آپ دیکھیں میں نے وہ جو شیئر کروائی ہے نا ان کی پریس کانفرنس، نیچے کئی لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ یہ ساری ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں مولوی، اور یہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ بھی لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہیں۔ میں نہیں یہ کہتا، حسن ظن رکھتے ہیں ہم، لیکن بہرحال شیطان تو ہمیں وسوسے دلاتا ہے کہ یا تو یہ آپ کی مرضی سے ہوا ہے اور آپ نے اپنا بوجھ اٹھا کے جو ہے ان مولویوں کے کندھے پہ رکھ دیا کہ ٹھیک ہے تم لوگ بولو، اور اس سے عوام الناس بھی جوش میں آئے گی، اور عوام جوش میں آئی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں نیچے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی میرے 3 بیٹے ہیں، میں جہاد پہ بھیجنے کے لیے تیار ہوں، کوئی کہہ رہا ہے جی میں اپنی جو ہے وہ ساری جائیداد وقف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگرچہ کوئی کرے نہ کرے، نیچے لوگ جوش ضرور دکھا رہے ہیں۔ اور سٹیج سے بھی ہم نے نہیں سنا کہ کسی عالم دین نے کہا کہ میں اپنے بیٹے وقف کرتا ہوں یا میں اپنی جائیداد کا اتنا حصہ وقف کرتا ہوں، کوئی اناؤنسمنٹ کسی نے نہیں کی ہے، نہ بعد میں کسی نے کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے آپ کے مال اور آپ کی جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ قرآن میں تو آیا تھا کہ اپنی جانوں اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لیکن انہوں نے وہ پریپوزیشنز بھی چینج کر لی ہوئی ہیں، اور انہوں نے اپنی کی بجائے آپ کو بیچ میں شامل کر لیا۔ اس لیے آپ دیکھیں جتنے بڑے ہیں ان کے سارے اولاد اور کاروبار اور اپنے سارے معاملات ادھر ہی ہیں، کئیوں کے تو بچے بھی یورپ اور امریکہ میں پڑھ رہے ہیں۔ وہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن لوگوں کے بچوں کو تو لاگے قربان نہ کریں اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکتے۔ اب یہ پوچھیں گے تو کہیں گے جی ہماری ذمہ داری صرف نہ علمی طور پہ گائیڈ کرنا ہے۔ ہاں، یہ انہوں نے اس میں اسکیپ روٹ رکھا ہوگا کہ ہم علمی طور پہ گائیڈ کریں گے، مرے آپ کے بچے، مال بھی آپ کا لگے گا، ہم علمی انپٹ دیں گے، اور علمی انپٹ جس قسم کی یہ دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو یا تو ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے ان کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی ہے تاکہ عوام الناس کو ایک لالی پاپ دے دیا جائے، یا پھر ہماری ریاست اتنی لاچار ہے کہ انہیں کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ اس طرح ایک بڑے سے فورم کے اوپر آ کے حکومتی علماء نہیں، پرائیویٹ طور پر فرقوں کے بڑے آ کر فتوے دے رہے ہیں، اور ایسے فتوے کہ جو حکومت نے ان سے ڈیمانڈ بھی نہیں کی ہے، اپنے طور پہ انہوں نے جہاد ڈکلیئر کیا، اگرچہ انہوں نے بیچ میں ایک شک رکھی ہے کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، لیکن حکومت نے کوئی ان سے ڈیمانڈ کیا نہیں تھا کہ آپ فتویٰ دیں گے اس معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ پہلا سٹیپ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ حکومت سے کہتے ہیں کہ بتاؤ بھائی کیا کرنا ہے، اس وقت مشکل وقت آیا ہے مسلمانوں کے اوپر، اور یہ سٹیپ آگے چلتا، انہوں نے سنگل ہینڈلی یہ فتویٰ دے دیا، اور اس کے سامنے ہماری گورنمنٹ، ہماری اسٹیبلشمنٹ لاچار ہے کہ ہم نے ان کو رسپانس کس طرح کرنا ہے۔ رسپانس تو بھائی آپ کو کرنا پڑے گا، ادروائز اگر 1-2 ہفتے اور گزرتے ہیں، نہ حکومت کی طرف سے کوئی رسپانس آتا ہے اور نہ علماء اس کانفرنس سے آگے کوئی بڑھتے ہیں، تو پھر ہم سمجھ لیں گے کہ دونوں نے مل جل کے ہی معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے، نکلنا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آج کی ڈیٹ میں 13 اپریل 2025 کی میری یہ گفتگو آپ نے ریکارڈ رکھنی ہے کہ
13 مئی 2025 سے پہلے اگر اس میں سے کچھ نہ نکلا تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ ان کی ملی بھگت تھی. اور اگر واقعی کچھ نکلتا ہے اس میں سے، بھلے یہی ڈیسیژن ہو کہ فی الوقت ہم اس قابل نہیں کہ ان سے لڑ سکے، یا OIC کے فورم پہ یا UNO کے فورم کے اوپر کچھ آگے معاملات چلتے ہیں آرمڈ کنفلکٹ کے حوالے سے، اگر اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر سمجھ لیں کہ یہ اسی طریقے سے ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام الناس کو انہوں نے لگایا ہوا ہے. پھر عوام کا کام ہے کہ ان سے پوچھے کہ بھائی صاحب یہ آپ لوگ جو اس وقت فتوے دے رہے تھے، چلیں عوام الناس نہیں گئی ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا تو کام ہے نا کہ آپ تشریف لے جائیں، آپ اپنے مدارس کے بچوں کو بھیجیں ٹریننگ دے کے. ویسے نہ بھیجیے گا، ویسے بھیجیں گے تو لاشیں ہی آئیں گی ان کی، شاید لاشیں بھی نہ آئیں، غائبانہ نماز جنازہ ہی پڑھنا پڑے. تو یہ ایک کریٹیکل چیز تھی گورنمنٹ کے حوالے سے، میں نے چاہا کہ میں یہاں پہ ضرور ایڈریس کر دوں. میں اپنے سٹوڈنٹس کے لیے بالخصوص یہ انسٹرکشن دے رہا ہوں ان کو، اور بالعموم پوری دنیا کے مسلمانوں کو جہاں تک ہمارے اس پلیٹ فارم کی آواز پہنچتی ہے، کہ اسلام میں جہاد اور قتال کی اناؤنسمنٹ کرنا، یعنی آرمڈ کنفلکٹ، اسلحے کی بنیاد کے اوپر لڑائی لڑنا، خواہ وہ سیلف ڈیفenس میں لڑی جائے یا ظلم کے خاتمے کے لیے، اس کی اناؤنسمنٹ کوئی مفتی اعظم پاکستان نہیں کرے گا، نہ مفتی اعظم سعودیہ کرے گا، نہ مفتی اعظم ایران کرے گا. ہاں، پولیٹیکل لیڈرز، گورنمنٹس ان سے مشورہ ضرور مانگیں گی، فتویٰ ضرور لیں گے، لیکن اس کی اناؤنسمنٹ کہ یہ جہاد اور قتال ہونا چاہیے کہ نہیں، اس کے لیے فوج جانی چاہیے یا نہیں، یہ ڈیسیژن صرف پولیٹیکل گورنمنٹس کا کام ہے. یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے کہ کوئی جتھا بنا کے یا علماء کے فتووں کے اوپر اپنے اینڈ پہ کوئی ٹریننگ لے کے تو وہاں پہ چلا جائے. یہ بالکل ذہن میں رکھیں، اس قسم کا پھر کوئی جہاد، شرعی جہاد تصور نہیں ہوگا، وہ ایک انارکی پھیلانے والی بات ہے. باقی اس موقع کے اوپر میں پھر سے اس چیز کو ریپیٹ کروں، سٹوڈنٹس کے لیے بالخصوص اور باقی مسلم عوام الناس کے لیے بالعموم، کہ اس موقع کے اوپر آپ نے ہوشیار رہنا ہے کہ کوئی نوجوانوں کو ورگلا کر کسی پرائیویٹ جہاد کے اندر انگیج نہ کرے، کسی مولوی کی چندہ بک اس وقت مارکیٹ میں نہ آ جائے کہ آپ یہ سمجھے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کوئی اظہار یکجہتی کے لیے اپنی رقم دے رہے ہیں یا مال خرچ کر رہے ہیں اور وہ ان تک پہنچ جائے گا. اگر کوئی آتی ہے تو بھائی کوئی چندہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے کسی ایسے پروٹیسٹ میں آپ نے شامل نہیں ہونا کہ جو پلے کارڈ سے آگے بڑھ کر KFC توڑنے کے اوپر یا میکڈونلڈس کے اوپر حملہ کرنے کے اوپر یا کسی بینک لوٹنے کے اوپر یا کسی بلڈنگ کو آگ لگانے کے اوپر یا کسی ایمبیسی کے اوپر حملہ کرنے کے اوپر مشتمل ہو. اس قسم کے آپ نے کسی پروٹیسٹ کا حصہ نہیں بننا. ہاں، جس طرح ہمارے یہاں جماعت اسلامی کے لوگ بڑے پرامن طریقے سے، ان کی فیمیلز بھی نکلتی ہیں ماشاءاللہ پورے حجاب کے اندر، ان کے مرد بھی پورے ایک آرگنائز طریقے سے پلے کارڈز اٹھا کے اچھے طریقے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں. جماعت اسلامی کے جہاں بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جتنی دینی تنظیمیں ہیں، جماعت اسلامی چونکہ ایک آرگنائز جماعت ہے اور وہ وائلنٹ نہیں ہوتے، اس لیے میں نے ان کا اسپیسیفکلی ذکر کیا. ورنہ TLP کا ہو، JUI کا ہو، PTI کا ہو، نون لیگ کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، وہ آپ ضرور شامل ہوں، لیکن اتنا ہی کہ جتنا پلے کارڈز کی حد تک اور پروٹیسٹ کرنے کی حد تک. املاک کو نقصان پہنچانا، اس میں آپ نے بالکل شامل نہیں ہونا، اور احتجاج کے اندر ضرور شامل ہونا ہے، کیونکہ یہ کم از کم ایک درجہ ہے جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاضری لگوا سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایٹ لیسٹ اپنی زبان سے تو برائی کو آپ نے برا کہنا ہے نا، کیونکہ دل میں برا جاننا تو یہ آخری درجہ ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ ہو سکے تو برائی کو ہاتھ سے روکو، اور ظاہر ہے کہ یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے، یہ حکومتوں کا، فوجوں کا کام ہے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے، یہ علماء کا، عوام الناس کا کام ہے، وہ بھی آسان طریقے سے. اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو ایٹ لیسٹ دل میں برا جانو. لیکن نبی الاسلام نے فرمایا، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا، کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا
کہ اس کے چند قریبی ساتھی ہوا کرتے تھے جو پورے پیشن کے ساتھ اس کی دعوت کو آگے لے کے چلتے تھے. جب وہ فوت ہو جاتے تھے تو پھر ناخلف لوگ ان کی جگہ پر آ جاتے تھے. اس کا ذکر اشارتاً سورہ مریم میں بھی آیا کہ انبیاء کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کی مسندوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، جانشین بن جاتے تھے. صحیح مسلم میں آگے الفاظ ہیں کہ جب وہ ناخلف لوگ بیٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ کام تھے کہ جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہوتا تھا. ایسے حکمرانوں کے خلاف جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے. یعنی اگر قیام کرنا پڑ جائے کسی وقت اور حالات فیوریبل ہوں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسٹیبلش گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کر دینی ہے، وہ تو انارکی پھیلے گی، اس کی اسلام میں اجازت بھی نہیں ہے. اس کی ممانعت کے اوپر بھی الگ سے احادیث ہے. جو ہاتھ سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن. اب دل میں جہاد کیا ہے؟ دل میں برائی کو برائی سمجھ. اور فرمایا اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. اب دل والا معاملہ تو ظاہر ہے کسی کو تھرما میٹر لگا کے آپ چیک نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی یہ بالکل ایج کے اوپر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم زبان سے ہمیں برائی کو برا کہنا چاہیے. وہ زبان آپ کی لکھی ہوئی شکل میں، پوسٹ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، گالی گلوچ کی شکل میں نہیں، علمی طریقے سے. اور اپنی زبان سے اظہار بھی ہو سکتا ہے، اور پریکٹیکلی کسی پروٹیسٹ میں حصہ لے کر بھی ہو سکتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ وہ کمزور درجے سے ایک سٹیپ اوپر آ جائیں گے. باقی آرمڈ کنفلکٹ ظاہر ہے یہ گورنمنٹس کے کام ہے، یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے، ورنہ انارکی پھیل جائے گی. اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ صرف تباہی اور بربادی ہوگا، سیدھی سی بات ہے. تو اس میں آپ پروٹیسٹ میں ضرور شامل ہوں، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. اور آپ اس میں کوئی تفریق نہ کریں کہ کس فرقے کا پروٹیسٹ ہے، کس جماعت کا پروٹیسٹ ہے، سب کے ساتھ آپ شامل ہوں. امت کی جمعیت سے الگ نہیں ہونا، امت کے ساتھ ہی رہنا ہے. اختلاف رائے ضرور کرنا ہے، کیونکہ فٹ ان دا سسٹم اینڈ دین چینج دا سسٹم. اگر آپ سسٹم میں نہیں رہیں گے تو پھر آپ اس سسٹم کو بدل نہیں سکتے. یہ خوارج کا طریقہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی جمعیت سے الگ ہو کر کفر کے فتوے لگا کے اپنی پگڈنڈی کو مسلمانوں کی مین سٹریم سے الگ کر لیتے ہیں. اسی لیے اسلام میں جماعت کو پکڑنے کا حکم ہے. جو جماعت سے مراد انہوں نے اپنا فرقہ لیا ہوا ہے وہ اجماع امت ہے، اس سے مراد، اس جماعت سے مراد دعوت اسلامی یا جماعت اسلامی یا تنظیم اسلامی یا تبلیغی جماعت نہیں ہے، وہ امت کی مین سٹریم ہے، جس کے بارے میں المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، اور المعجم الکبیر طبرانی میں بھی صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. اس کو سپورٹو سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے سبیل المؤمنین کہا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں جو جماعت ہے اس پہ اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی پوری امت جب کسی بات کے اوپر متفق ہوگی تو وہ گمراہی پر مبنی نہیں ہوگی. تو امت کی جو مین سٹریم ہے، اجماع امت، اس پہ اللہ کا ہاتھ ہے. یہاں جماعت پہ اللہ کے ہاتھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی خاص پولیٹیکل جماعت یا مذہبی جماعت کی بات ہو رہی ہے، اجماع امت کی بات ہو رہی ہے، اس پہ اللہ کا ہاتھ رہے گا. یعنی امت ایز اے ہول کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی. تو اس لیے امت کی مین سٹریم سے الگ نہیں ہونا. آپ دیکھیں صحیح بخاری میں سیدنا عثمان کو جب معصور کر دیا بلوائیوں نے، تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں، خلیفہ راشد بھی ہیں، اور مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے، وہ نمازیں پڑھا رہا ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ ہم کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو اس کے پیچھے نماز پڑھ کے، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو. مسلمانوں میں نماز ہی تو ایک اجتماعی ایسا نیکی کا کام ہے، اس میں ان کا ساتھ دو، اور برائی میں ان سے الگ رہو. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. تو سیدنا عثمان اپنے مخالفین کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ نماز آپ نے ان کے پیچھے پڑھنی ہے. البتہ جو غلط کام ہے ان میں آپ نے ان کا ساتھ نہیں دینا، اچھائی میں ان کا ساتھ دینا ہے. اگر خلفائے راشدین کے مخالفین بھی اچھائی کا کام کریں تو اس میں ان کا ساتھ دینا ہے، برائی میں ان کا ساتھ نہیں دینا.
تو ہمارے آج کے حکمران، ہمارے آج کے علماء بھی جو اچھائی کا کام کریں ان کا ساتھ دینا. اسی تو ہم کہتے ہیں نمازیں آپ نے سب کے پیچھے پڑھنی ہے. لوگ کہتے ہیں جناب اتنا آپ اختلاف کرتے ہیں نمازیں ان کے پیچھے، نمازیں انہیں کے پیچھے پڑھنی ہیں بھائی، اس لیے کہ ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، ہم کافر تو سمجھتے نہیں. اگرچہ یہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن ہم انہیں مسلمان ہی سمجھتے ہیں. اب اس کے ثبوت میں کیا ہے؟ وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. مولا علی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا خوارج کے بارے میں کہ کیا یہ کافر ہیں، فرمایا یہ کافر نہیں ہے، یہ تو کفر سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ جب میرے بارے میں انہیں گمان ہوا کہ میں کافر ہو گیا ہوں تو مجھے بھی چھوڑ گئے. تو یہ تو دلیل ہے یہ کفر سے نفرت کرتے ہیں. حضرت علی نے ان کے اتنے نیگیٹو عمل کو بھی پازیٹیولی دیکھا کہ یہ کفر سے کیسی نفرت کرتے ہیں کہ میرے بارے میں شک ہوا تو مجھے بھی چھوڑ گئے، تو یہ کافر نہیں ہے. پوچھا گیا منافق ہے، کہا منافق بھی نہیں ہے، کیونکہ منافق تو قرآن میں ہے کہ اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں. تو جب کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو پھر کیا ہے؟ مسلمان ہی ہے. اور تو کوئی چوتھی کیٹیگری نہیں ہے، تین ہی کیٹیگری ہے. پوچھا گیا پھر کیا ہے؟ کہا یہ ایک قوم ہے جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، یعنی ان کی بغاوت پولیٹیکل ہے، اگرچہ یہ ہم سے عقائد میں اختلاف رکھتے ہیں لیکن ہم انہیں مسلمان کے طور پر ہی ٹریٹ کریں گے. یہی سیدنا علی نے ہمیں سکھایا. میں نے آپ کو 2 خلفائے راشدین کا عمل بتا دیا، سیدنا عثمان کا اور سیدنا علی کا رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. ہمارے سامنے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ہم بڑے ماڈریٹ ہیں، اللہ کا شکر ہے. باقی آپ نے اگر تفصیل دیکھنی ہے تو میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہے، شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا. نماز میں آپ نے کبھی بھی امت سے الگ نہیں ہونا. جس فرقے کی مرضی مسجد آ جائے آپ نے وہاں نماز پڑھ لینی ہے. نماز ایک بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ سامنے امام کون کھڑا ہوا ہے. صحیح بخاری میں خود نبی علیہ السلام نے جب فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال انہی پہ ہوگا. اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ اور کیسے سمجھایا جا سکتا تھا؟ یہ اکٹھی 2 حدیثیں ہیں، 694 اور 695. 694 نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو میں نے بھی بیان کی، اور 695 حضرت عثمان والی ہے جو مسحور ہو گئے تھے. یہ اکٹھی 2 حدیثیں ہیں، اور اس پہ ترہ امام بخاری نے باب باندھ دیا ہے کہ باغی اور بدتی کے پیچھے نماز درست ہے. اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کے پیچھے نماز درست ہے نا، تو آج کے فرقے والوں کے پیچھے بھی نماز درست ہے، الا یہ کہ وہ فرقے جن کی تکفیر ہو چکی ہے، جس طرح اہل سنت کا ایک فرقہ قادیانی، حنفی قادیانی فرقہ، انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے ایک ایگزیجریشن کی اور ایک جھوٹے نبی کو کھڑا کیا، امت نے ان کی تکفیر کی. ٹھیک ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، وہ کافر ہے. یا دوسری طرف نصیریہ، ایک شیعہ کا فرقہ جنہوں نے توحید میں کرپشن کی، علی اللہ کے نعرے لگائے اور یہ عقیدہ رکھا، ان کو شیعہ نے بھی کافر ڈکلیئر کر دیا. یہ 2 فرقے ہیں. ان کے علاوہ مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اثنا عشری، زیدیہ، یہ سب کے سب مسلمانوں کے فرقے ہیں. آپ علمی اختلاف کر سکتے ہیں. کافر ہم کسی کو نہیں سمجھتے. جب کافر نہیں سمجھتے تو نماز درست ہے. باقی اگر آپ باریکیوں میں پڑھیں گے تو بھائی پھر باریکیوں کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہے. وہ ایسی سی باریکیاں علماء نے لکھی ہوئی ہیں، وہ فتوے ہیں ان کے. لوگ کہتے ہیں جی وہ احمد بن حنبل نے یہ فتویٰ دے دیا، امام بخاری نے فلاں جگہ یہ فتویٰ لکھ دیا. او بھائی فتوے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی رائے ہے. ہم اگر فتووں کے پابند ہیں تو نبی علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین کے فتووں کے پابند ہیں. صحابہ کا فتویٰ بھی 3 نمبر پہ آئے گا. رسول اللہ کے بعد خلفائے راشدین، پھر صحابہ. رہے تابعین، تبع تابعین، تو ان کا تو پھر کوئی حیثیت والا معاملہ ہی نہیں ہے نا صحابہ اور خلفائے راشدین کے فتووں کے مقابلے کے اوپر. وہ ان کی ذاتی رائے ہے، وہ کسی کو کوئی شغف ہو سکتا ہے وہ ضرور کرے. ہم کسی کو روکتے نہیں ہیں. اگر کسی کا ذاتی شغف ہے کہ جی میں فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتا، نہ پڑھے. نہ ہم کسی کو ترغیب دلاتے ہیں کہ ضرور پڑھے، لیکن ہم ان پرنسپل آپ کو شرعی مسئلہ بتا رہے ہیں اور اس موقع کے اوپر بتانا ضروری ہے. میرے بھائیو، جہاد اور قتال جو ہے اسپیسیفکلی، جہاد تو آپ کوئی بھی اپنے نفس کے خلاف بھی کوئی کوشش کرتے ہیں اسے جہاد ہی کہا جاتا ہے. لیکن اسپیسیفکلی قتال یہ ہے کہ آرمڈ کنفلکٹ کرنا اور میدان جنگ میں اترنا اور اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کر دینا. یہ اسلام کا ہائیسٹ گڈ ہے، سمم بونم. اسلام کا ہائیسٹ گڈ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے عقیدے میں اتنا محکم ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے جان دینے پر بھی آمادہ ہو جائے اور میدان جنگ میں آ جائے.
قرآن حکیم میں 100 سے زیادہ آیات ڈائریکٹلی اس کے اوپر گواہ ہیں، اور احادیث کے ذخیرہ میں تو سینکڑوں احادیث ہیں. آپ مشکات المصابیح کی 2 جلد میں کتاب الجہاد چیپٹر پڑھ لیں تو آپ کو وہ ساری احادیث ایک جگہ اکٹھی مل جائیں گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاد سے بڑی کوئی اور چیز اسلام میں ہو نہیں سکتی. جب جہاد فرض ہو جائے اس وقت تو اگر کوئی شخص اس سے پیچھے ہٹتا ہے، جس کی کہ ڈیوٹی ہے، ظاہر ہے کہ اب تو فوجیں بن چکی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی نیکیاں 0 سے ملٹیپلائی ہو جائیں گی. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ سورۃ النساء، سورہ التوبہ، سورۃ الانفال اور سورہ الصف اور باقی صورتوں میں بھی تفصیل کے ساتھ جہاد کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں. پھر بخاری اور مسلم میں وہ حدیث بڑی رکت انگیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. یعنی بار بار اللہ کی راہ میں قتل ہوں، شہید ہوں، یہ میری خواہش ہے. صحیح بخاری میں ہی سیدنا عمر کی دعا نقل ہوئی ہے کہ وہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں موت دینا، کیونکہ مدینہ شریف کی موت کی تو ایک فضیلت ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ جس نے مدینے کے مصائب پہ صبر کیا تو قیامت والے دن میں اس کا شفیع بنوں گا. تو اہل مدینہ کی اس حوالے سے ایک خوش قسمتی ہے، بشرطے کہ وہ آپ کے فرقے سے ہو. ادروائز تو آپ دیکھ لیں باپا جانی کے جو پیر و مرشد ہیں ضیاء الدین مدنی، وہ بھی بقیع غرقد میں دفن ہے مدینہ شریف میں، اور شیخ زکریا کاندلوی فضائل اعمال والے وہ بھی بقیع غرقد میں ہی دفن ہے. لیکن اپنے اپنے ماننے والوں کے نزدیک تو دونوں جنتی ہیں، ہاں ایک دوسرے کے نزدیک دونوں جو ہے وہ جہنمی ہیں. تو یہ فضائل والا معاملہ بھی اب فرقہ واریت کی نظر ہو چکا ہے. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر مرا تو وہ منافقت کی ایک شاخ پر مرا. یعنی دل میں شہادت کی تمنا ہونا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ادروائز آپ نفاق کے اوپر مر رہے ہیں. اور اگر دل میں شہادت کی تمنا ہے اور کوئی ایسے حالات و واقعات نہیں ہوئے جس طرح کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سے زیادہ جنگی مہمات میں شریک رہے، لیکن فوت وہ بھی بستر مرگ پہ ہوئے، اور وہ تو بتایا کرتے تھے کہ اگر موت میدان جنگ میں آنا لازمی ہوتی تو مجھے تو ضرور آتی، اور میرے جسم میں کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کوئی تلوار کا یا نیزے کا یا برچھی کا نشان نہ ہو، لیکن پھر بھی میں آج ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ ہی اللہ کے حضور جا رہا ہوں. تو اگر دل میں شہادت کی تمنا ہے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اور انسان اپنے گھر کے بستر پہ بھی مرے تو بھی اللہ کے حضور وہ شہید لکھا جائے گا. اس کے لیے میدان جنگ میں بھی جانا ضروری نہیں ہے، لیکن تمنا ہونا، اور وہ تمنا بھی وہ اس طرح کی نیت نہیں کہ انشاءاللہ تعالی واقعی جس کو کہتے ہیں اندر سے انسان کو تڑپ ہو، تو اللہ کے حضور آپ شہید ہی لکھے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. قرآن و سنت میں جو جہاد اور قتال کا ذکر ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کے ساتھ ہے، اور رسول اللہ کو وحی کی تائید حاصل تھی. اس زمانے میں اگر کوئی جہاد اور قتال سے بھاگے گا تو ظاہر ہے وہ تو سورہ توبہ میں واضح آ گیا کہ اسے منافق شمار کیا جائے گا. سورۃ النساء کے اندر بھی اگر کوئی ہجرت بھی نہیں کرے گا تو وہ بھی منافق شمار ہوگا. لیکن وہ آیات پڑھ کے، جس طرح ہمارے مفتی صاحب نے بھی اس اعلامیے میں سورۃ النساء کی آیت مبارکہ پڑھی یا سورہ التوبہ کی آیات پڑھ کر اس کو آج کے جہاد اور قتال پر لگانا، تو وہ آپ کا فتویٰ تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن وہ کوئی قرآن و سنت کا حکم اس اعتبار سے نہیں ہوگا اگر اس کے اوپر کنسنسس نہیں ہوتا. کنسنسس ہو جائے تو ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ
اس کے قریب قریب ہے، لیکن اگر دو رائے پائی جاتی ہوں تو وہ فتوی شمار ہوگا، اور نہ ان آیات اور احادیث کو پڑھ کے کوئی آج کے کسی مسلمان کو منافق کہہ سکتا ہے، اور نہ ہی ان آیات کی بنیاد کے اوپر کسی شخص کو دھونس اور زبردستی کے ساتھ قتال کے اوپر وہ آمادہ کر سکتا ہے، صرف علمی طریقے سے اپنا موقف سامنے رکھ سکتا ہے۔ البتہ ایک چیز جو کنفرم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان حکومت کے اوپر کوئی نان مسلم حملہ کر دے تو وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر جہاد اور قتال پھر اب فرض ہو جائے گا، ان کے پاس تو دوسرا چارہ ہی کوئی نہیں ہے نا۔ جس طرح فلسطین کے لوگ ہیں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اسرائیل ان کے ساتھ بدماشی والا معاملہ کر رہا ہے، تو ان کے پاس تو کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ وہ تو واضح حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اگر چور تیرے گھر میں گھس آئیں تو ان سے لڑ، اگر تو مارا گیا تو اللہ کے حضور شہید لکھا جائے گا، اور اگر وہ چور مارا گیا تو اللہ کے حضور تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہ انڈیویجول لیول کے اوپر بھی ہے، اور یہ پاکستان کا قانون بھی ہے، پوری دنیا میں مانا ہوا ہے کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں اس طریقے سے داخل ہوتا ہے اور آپ اس کے اوپر فائر کھول دیتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی قدغن والا معاملہ اس حوالے سے نہیں ہوگا، قانوناً بھی نہیں اور شرعی طور پر بھی۔ تو یہ مثال ہے فلسطینیوں کی کہ ان کے گھر میں تو چور گھس گئے۔ اسی طریقے سے ہمارے پڑوسی ملک افغانستان پہ بھی پہلے رشیا نے حملہ کیا، اس وقت مجاہدین تھے جو امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ لڑے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی دی۔ اس کے بعد پھر امریکہ نے بدماشی کی اور اس کے خلاف انہی مجاہدین کی اولادوں میں سے ایک گروہ طالبان کی شکل میں سامنے آیا، انہوں نے بھی لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد بالآخر کامیابی حاصل کر لی۔ تو وہ والا جو جہاد ہے وہ بالکل درست ہے اور وہ واجب ہو جاتا ہے کہ جب آپ کے گھر میں چور گھس آئیں، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں اس کو آپ شرعی جہاد نہیں کہیں گے، الا یہ کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ریاست کو جو جہاد اور قتال کرنا پڑتا ہے وہ تو شرعی ہوگا۔ لیکن جو سنی شیعہ اختلاف کی بنیاد کے اوپر ماضی قریب میں ایک جماعت کھڑی کی گئی داعش کے نام سے، اور اس جماعت نے شیعہ کا قتل عام کیا، شروع میں سعودیہ نے امریکہ نے انہیں سپورٹ کیا، جب وہ سعودیہ کے بھی خلاف ہوئے پھر امام کعبہ نے حج کے خطبے میں انہیں خارجی ڈکلیئر کر دیا۔ اندازہ کریں اپنی بنائی ہوئی جماعت کو، حالانکہ ہمارے نزدیک وہ پہلے بھی خارجی تھے، کیونکہ مسلمانوں کا جو بھی قتل عام کرے گا وہ خارجی ہوگا۔ یہ خارجیوں کا طریقہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ وہ لڑتے ہیں۔ اور آج آپ اپنے پڑوسی ملک افغانستان میں دیکھ لیں، پہلے طالبان کو امریکہ کے خلاف لڑنا پڑ رہا تھا، امریکہ تو چلا گیا، اب امریکہ کی جگہ طالبان آ گئے اور طالبان کی جگہ لے لیے داعش نے۔ اب داعش جو ہے وہ خلافت اسلامیہ کے لیے طالبان سے لڑ رہی ہے، حالانکہ طالبان بھی مسلمان، داعش والے بھی مسلمان، داعش والے وہابی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں اہل حدیث، اور طالبان جو ہیں وہ دیوبندی مکتب سے۔ پچھلے دنوں آپ نے ایک اہل حدیث عالم کی باقاعدہ تقریر انڈین کشمیر سے ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی کہ 100 سے زیادہ اہل حدیث علماء کو قتل کیا ہے صرف شک کی بنیاد کے اوپر۔ ہمارے کئی اسٹوڈنٹس ہیں افغانستان میں، لائیو سیشنز میں انہوں نے آ کے بتایا ماسک پہن کے کہ یہاں ہمیں مسجدوں میں رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ تو اب ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور میری ان باتوں کے اوپر تفکر کرنا چاہیے جو میں آپ کو کہتا تھا کہ اگر کسی فرقے کی حکومت آئی تو وہ دوسرے فرقے کو سپیس نہیں دے گا۔ دیوبندیوں کی حکومت آئی ہے، حالانکہ دیوبندی اور اہل حدیث پھر بھی آپس میں قریب ہیں سعودیہ کی وجہ سے، چونکہ فنڈنگ آتی ہے۔ سارا یہ جہاد والا معاملہ اسامہ بن لادن کے پیسے کے اوپر لڑا ملا عمر اور ان کی جماعت نے، اس کے باوجود دیکھیں آج وہ اہل حدیث کو وہاں قتل کر رہے ہیں، سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں گے اگر پاکستان میں بریلویوں کی حکومت آ جائے تو دیوبند اور اہل حدیث کے ساتھ کیا ہوگا، شیعہ کے ساتھ کیا ہوگا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ نہ کرے کہ اس قسم کی کوئی مذہبی جماعت ہمارے اوپر مسلط ہو جو فرقہ واریت کی بنیاد پہ ہو۔ ہاں اگر جماعت اسلامی کی حکومت آتی ہے، ہماری تو خواہش ہے، ان میں ٹالرنس ہے،
ان کی مسجد میں آپ اونچی آمین کہیں، اگرچہ ان کے اپنے امام حنفی ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو کوئی تیکھی نظروں سے بھی نہیں دیکھے گا. رفع الیدین کریں. آپ جماعت بھی وہاں کروا لیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. میں کئی بار جماعت اسلامی کی مسجد میں نماز کے لیے گیا ہوں، اور اگر امام نہیں ہے تو انہوں نے مجھے آگے امامت پہ آگے کر دیا، پیچھے بغیر سارے رفع الیدین کے نماز پڑھ رہے ہیں، میں رفع الیدین سے پڑھ رہا ہوں، آمین اونچی کہہ رہا ہوں. فجر کی نماز میں نے کئی دفعہ پڑھائی، کسی کے ماتھے پہ کوئی بل نہیں آیا. تو اس قسم کی اگر کوئی حکومت ہو تو اسے تو ہم سپورٹ کریں گے، لیکن اگر کوئی فرقے کی حکومت ہوگی تو پھر مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. اللہ نہ کرے کہ اس قسم کی کوئی حکومت آئے، اور اللہ نہ کرے کہ مسلمان اس قسم کے کسی جہاد کے اندر مبتلا ہو اور وہ اپنے ذام میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، جبکہ وہ لڑ رہے ہیں اپنے فرقے کے لیے. سیدھی سی بات ہے. ہاں اسلام کا لیبل ضرور ہے، لیکن وہ بیسیکلی ایک فرقے کی جنگ ہے. اور افغانستان میں تو فرقے کی جنگ بھی نہیں تھی، بیسیکلی تو ایک پشتون موومنٹ تھی جس کو حکومت مل گئی. اور اس وقت دیکھ لیں پاکستان جس نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں ان کو کھڑا کرنے میں، سب سے زیادہ تکلیفیں پاکستان کو ان سے اٹھانی پڑ رہی ہیں. اور اس کی وجہ سے یہاں پہ پھر آپ کو پتہ ہے وہ ٹی ٹی پی والا فیکٹر بھی سامنے آ گیا، اور آج کل افغان مہاجرین والا بھی سلسلہ شروع ہوا. تو ایک کھینچا تانی کی صورتحال جو ہے وہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ ہی مسلمانوں کے لیے بہتری والا معاملہ کرے. فلسطین کا بھی ایشو جو ہے یہ آلموسٹ پچھلے کوئی سمجھ لیں 80-90 سال سے چل رہا ہے. ورلڈ وار 1 1914 سے 1918 تک لڑی گئی. اس میں گریٹ برٹن کو ظاہر کامیابی ہوئی، اور اس کے مقابلے پہ جرمنی کو اور سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی. سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی، اور اس کا فائدہ پھر گریٹ برٹن نے اٹھایا، چونکہ فائنانس سارا جو تھی وہ یہودیوں کی طرف سے تھی. گریٹ برٹن کو سپورٹ تھی، جو ان کی راس چائلڈ ایک خاندان ہے. پہلے تو یہودی بڑے غریب ہوا کرتے تھے، ان میں ایک سمجھدار بچہ پیدا ہوا، اور پھر گولڈ کے کاروبار میں وہ پڑ گیا، اور پھر اس لیول کے اوپر ایمانداری سے ظاہر انہوں نے کاروبار کیا، بہت اوپر چلے گئے. تو اس وقت اس فیملی کے ہیڈ کو خط لکھا تھا بالفورڈ، جو اس وقت کا منسٹر تھا گریٹ برٹن کا. اسے بالفورڈ ڈکلیریشن کہا جاتا ہے. وہ آج بھی وہ خط موجود ہے، ایک پیج کا خط ہے. آپ لکھیں 1917 میں وہ خط لکھا گیا، 2 نومبر 1917 1917. اسی خاندان میں ہمارے جو خان صاحب ہیں ان کی شادی ہوئی ہے، اس لیے ان کو وہ یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ حالات و واقعات تو یہودی ایجنٹ والے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ جس کی شادی ہوگی وہ ضروری یہودی ایجنٹ ہوگا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہی خاندان ہے جو زائنسٹ موومنٹ کے پیچھے بھی تھا، گریٹ برٹن کے پیچھے بھی تھا، اسرائیل بنانے والا بھی تھا. تو 1917 میں بالفورڈ ڈکلیریشن ہوئی. اگرچہ اس میں لکھا تھا کہ وہاں کے جو آلریڈی رہنے والے لوگ ہیں ان کے پولیٹیکل رائٹس ہوں گے، لیکن آپ کو بھی ہم اکوموڈیٹ کریں گے وہاں پر. اس سے پہلے تو جس طرح پاکستان میں آپ سمجھ لیں قادیانیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے نا، اس سے برا سلوک یورپ میں یہودیوں کے خلاف ہوتا تھا. کیوں؟ کرسچن یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے خدا کو یا خدا کے بیٹے کو انہوں نے قتل کیا ہوا ہے، اور جیوز یہ سمجھتے تھے کہ وہ دجال تھا، نعوذ باللہ. عیسیٰ ابن مریم کو وہ دجال ہی سمجھتے تھے. اب اتنا بڑا فرق ہو کہ ایک مذہب کے ماننے والوں کا وہ خدا ہے، دوسرے کے نزدیک وہ دجال ہے، اور پھر وہ قتل بھی ہوا ان کے ہاتھوں ان کے عقیدے کے مطابق. ہمارے نزدیک تو قتل کے فتوے ضرور جاری ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا. تو یہودیوں کو ڈیوڈ سٹار بھی لگانا پڑتا تھا، وہ 6 کونوں والا، یہ لازمی تھا ان کی شرٹ کے اوپر، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ دور سے چھوت لوگ ہیں. جس طرح کسی زمانے میں ہندوؤں میں شودروں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا، پاکستان میں قادیانیوں کے ساتھ بھی خیر اس لیول کا سلوک نہیں جو ان کے ساتھ ہوتا تھا. اتوار والے دن تو یہ باہر نکل نہیں سکتے تھے، ان کو شہر سے الگ جگہ دی ہوتی تھی اور اونچی دیواریں چڑھائی ہوتی تھی، ان کے اندر ہی رہتے تھے. ان دیواروں کے اوپر بھی کرسچن تھوکنا بھی اپنے لیے ایک عبادت سمجھتے تھے. اتنا برا سلوک کرتے تھے. لیکن پھر وہ بالفورڈ ڈکلیریشن نے ان کا سمجھ لیں آلموسٹ کوئی 2000 سال پرانا گناہ بھی معاف کر دیا. اور اس کے بعد گریٹ برٹن نے کہا کہ ہم آپ کو جگہ دیں گے. یورپ سے یہ سارے اکٹھے کر کے انہوں نے فلسطین آباد کرنا شروع کر دیے.
ان کو اجازت دے دی اور دھونس اور زبردستی کے ساتھ. ظاہر ہے کہ سلطنت عثمانیہ جنگ ہار چکی تھی, پھر ظاہر ہے جو فاتح ہیں وہی فیصلہ کرتے ہیں نا قوموں کے مستقبل کا, تو انہوں نے اپنے گناہ دھونے کے لیے ان کو وہاں پہ آباد کیا. اس دوران پھر جب ورلڈ وار 2 ہوئی 1939 سے لے کر 1945 تک, اس میں تو ہٹلر نے بہت قتل عام کیا, 60 لاکھ کے قریب یہودی, چلے محتاط اندازہ اگر کہیں تو 6 لاکھ بھی کوئی چھوٹا فکر نہیں ہے. 100 فیکٹریوں میں انہیں قتل کیا گیا, بے گناہ ظلم کیا. اور اس کی ویڈیوز بھی رکھی ہوئی ہیں, اگر آپ دیکھیں یوٹیوب پہ تو دل پسیج جاتا ہے. ظاہر ہے انسانیت کے ساتھ کوئی بھی ظلم کرے وہ غلط ہے. ہمیں یہودیوں کے عقیدوں سے, ان کی حرکتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن عام یہودیوں کا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا. ان کو اس طریقے سے برے طریقے سے قتل کیا گیا 100 فیکٹریز کے اندر. ان کی عورتوں کو شیو آف ان کے بال کیے گئے, پھر اس سے نازیوں نے اپنے قالین بنائے, ٹھیک ہے, اور پھر اتنی لاشوں کو ڈسپوز کرنے کے لیے باقاعدہ فیکٹریاں بنائی گئی. ایک طرف سے وہ گیس چیمبر میں ان کو داخل کرتے تھے, دوسری طرف سے پھر وہ ایک لیسدار مادہ نکلتا تھا, اس کو پھر ایک کھاد کے طور پہ استعمال کرتے تھے. آج بھی وہ چیمبرز جو ہے نا وہ باقاعدہ وہ والی فیکٹریاں ایک عجائب خانہ کے طور پہ انہوں نے رکھی ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ کچھ بھی انسانیت کرتی رہی ہے. اب اتنا جب ان پہ ظلم ہوا تو ورلڈ وار 2 کے بعد پھر یورپ نے ہٹلر کے گناہوں کو دھونے کے لیے یہ ڈیسیژن کیا کہ چلو اب ہم ان کو الگ سے ایک ملک جو الاٹ کیا تھا اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور علیحدہ سے ایک ریاست کو ڈکلیئر کرتے ہیں. اس وقت اسرائیل بنا 1948 میں. اسرائیل تو قرآن کا لفظ ہے, بنی اسرائیل, اسرائیل کی اولاد. اسرائیل کس کا لقب ہے؟ سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام, جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے یعقوب, ان کا لقب ہے اسرائیل. تو اسرائیل لفظ سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے, اسرائیل ملک جو حرکتیں کر رہا ہے اس سے ہمیں چڑ ہے. ویسے کل وہ میں سن رہا تھا کہ اسرائیل مرد آباد, اسرائیل مرد آباد, تو میں نے کہا یار یہ بات اگر ہم کرتے تو مولوی ہمارے پہ فتویٰ لگا دیتے یہ اسرائیل تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے, تو انجینئر صاحب نے توہین مذہب کر دی ہے. توہین مذہب لگ سکتی ہے نا, قرآن میں کئی دفعہ اسرائیل لفظ آیا ہے. تو میرا خیال ہے اسرائیل مردہ باد کی بجائے نا ہمیں کوئی اور نعرہ اس کے لیے ڈیوائز کرنا چاہیے. اسرائیل کی حکومت کے حوالے سے یا ان کی رجیم کے حوالے سے یا اس ملک کا نام ساتھ مینشن کرتے ہوئے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. صرف اسرائیل مرد آباد جو ہے نا وہ تو پھر اس طرف بھی چیز جا سکتی ہے. یہ میں صرف ایک علمی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. خیر اسرائیل کو انہوں نے پناہ دی 1948 میں, اور اس وقت یو این او میں میجورٹی لوگ تو سارے ان کے خلاف تھے. 2 اسٹیٹ سولوشن آیا, اگرچہ وہ انصاف پہ مبنی نہیں تھا, اس میں تھا کہ 55% حصہ اسرائیل کو ملے گا, 45% فلسطینیوں کو. پھر بھی بہت بڑی کامیابی تھی. یہ کہاں ہوتا ہے کہ کوئی ملک دوسرے ملک کے اوپر قبضہ کر لے اور پھر اس کے بعد کہے کہ ٹھیک ہے اس کے بھی 2 ملک بناؤ, ایک مسلمان رکھ لیں ایک یہودی, کیونکہ پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا. یہ بھی بہت بڑی کامیابی تھی اگر ہو جاتا, لیکن مسلمان اس وقت یہ کہتے تھے کہ یہ ہے ہی ناجائز, ان کو نکالیں. اس وقت ہم پھر اس سے بھی جاتے رہے. 1967 میں 6 دن کی جنگ ہوئی. ایک اکیلے اسرائیل نے یورپ اور امریکہ کی مدد سے سارے عرب ملکوں کو شکست دی. پھر تو بدماشی ان کی عروج پہ پہنچ گئی. کرتے کرتے اب تو ہم 2 اسٹیٹ سولوشن سے بھی جاتے رہے. اب تو انہوں نے ٹوٹلی وہاں پہ قبضہ کر لیا, آپ کے سامنے ہی ہے, اور 55,000 لوگوں کو شہید کیا, 2 لاکھ سے زیادہ زخمی ہیں, 70% کے قریب انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے, بلکہ ہاسپٹلز اور یہ اسکول سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. اس ملبے کو سمیٹنے کے لیے کہتے ہیں جی 15-20 سال چاہیے. وہ کھنڈرات ہیں, اب وہ رہنے کے قابل نہیں رہی جگہ, سیدھی سی بات ہے. ابھی کچھ لوگ دوبارہ گئے ہیں, پھر انہوں نے وہاں پہ بمباری کرنا شروع کر دی ہے. تو اب ان کے پاس تو لڑنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا. اب مسلمانوں کا کام اس میں کیا ہے وہ میں انشاءاللہ اینڈ پہ بتاؤں گا. فی الوقت میں نے آپ کو یہ تاریخ آپ کے سامنے رکھی کہ فلسطینیوں کے اقدام کو آپ اس حوالے سے کوئی دہشت گردی کے طور پہ نہ دیکھیں. ان بیچاروں کی مجبوری ہے کہ ظاہر انہوں نے وہیں رہنا ہے, دنیا میں رہنے کی وہ جگہ ہے. باقی مسلمان ملک تو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے, صرف زبانی نعرے ہی لگاتے ہیں. تو ان کے پاس تو کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ان بدماشوں کے خلاف لڑتے کہ جنہیں ورلڈ وار 2 میں یہودیوں پہ جو ظلم ہوا ہٹلر کی طرف سے, اس گناہ کو دھونے کے لیے پورے یورپ سے اکٹھے کر کے وہاں پہ بسا دیے.
جو ٹائٹس کے حملے کے بعد 70 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے آلموسٹ کوئی 35 سال کے بعد اور نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے یہودی نکالے گئے تھے، وہ 20ویں صدی کے اندر آ کے دوبارہ وہاں آباد ہونا شروع ہوئے، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ آباد ہے. اور وہاں پہ بھی جو کٹر قسم کے یہودی ہیں وہ تو اسرائیل کی ریاست کو نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خود اگر ملک دے گا تو وہ ہمارا ملک ہوگا. یہ زائنسٹ موومنٹ کو وہ غلط سمجھتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں جو ٹپیکل یہودی ہیں نا، جنہوں نے وہ کالی کیپس پہنی ہوئی ہیں اور وہ اہل حدیثوں کی طرح لمبی لمبی ان کی داڑیاں اور زلفیں رکھی ہوئی ہیں، ان سب نے فلسطین کے جھنڈے لگائے ہوتے ہیں. اور آپ کو یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ ایران میں بھی آپ کو باقاعدہ طور پہ نظر آئیں گے کہ ایران کی گورنمنٹ ان کو وہاں پہ باقاعدہ مدعو کرتی ہے. وہ اسرائیل کی ریاست کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں یہ ریاست اس طرح تو بنے گی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ریاست دے گا. ظاہر ہے انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہوئے کبھی جہاد اور قتال نہیں کیا تھا، تو انہوں نے جہاد اور قتال کہاں سے کرنا ہے؟ وہ تو صوفی ٹائپ لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں خود سے ریاست دے گا تو وہ ریاست ہوگی. یہ زائنسٹ موومنٹ ایک الگ سے تھی، لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ وہ یہودیوں کے لیے ایک پناہ گاہ تو اس حوالے سے بن گئی ہے.